अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो स्टूडेंट? वेलकम क्लास 8। आज हम लेक्चर 5 इंशाल्लाह करेंगे। दिस इज वकार कासिम and we are going to discuss today. Our topic is the Holy Quran and biological science. बायोलॉजिकल साइंस स्टूडेंट हम जानते हैं, बायोलॉजिकल का मतलब है लिविंग थिंग और साइंस का मतलब है जितने भी मालूमात है लिविंग थिंग के बारे में जो हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के जरिए से हासिल करते हैं उसको हम साइंस कहते हैं। तो लिविंग थिंग के बारे में आपको जितनी भी मालूमात है वो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र किया हुआ है। तो चले देखते हैं कि लिविंग थिंग के बारे में अल्लाह ताला ने किस तरह कुरान करीम में जिक्र किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग स्टूडेंट ये जहन नशीन कर ले, हम सबको पता भी और ये हमारा ईमान भी है कि अल्लाह ताला तमाम कायनात का खालिक है और इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, ख्वाह वो समंदर है, दिन है, रात है, सियारे है, सूरज है, जितने भी पार्ट्स या कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्स है उस तमाम को बरकरार रखने वाला सस्टेनर जिसको हम कहते हैं वो भी अल्लाह ताला ही की जात है। ओके, यही अल्लाह ताला है जो अपने इस मखलूक को मुख्तलिफ तरीकों से, कई तरीकों से इसको रहनुमाई देता है, हर ऑर्गेनिज्म को रहनुमाई देता है। हमें इंसान को रहनुमाई दी अपने किताबों के जरिए से, पैगंबरों के जरिए से, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुख्तलिफ तरीकों से रहनुमाई देता है। यह रहनुमाई किस लिए देता है? उसके सक्सेसफुल सर्वाइवल के लिए। इसी तरीके से जिस तरह तमाम लिविंग थिंग की अल्लाह ताला रहनुमाई करता है, इसी तरीके से ह्यूमन भी इसी रहनुमाई का हिस्सा है। ह्यूमन को भी, इंसानों को भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरीक़ों से उनकी रहनुमाई की हुई है। उनके लिए पैगंबर भेजे हैं, उनके लिए सहीफे भेजे हैं, किताब भेजे हैं, उनके लिए रहनुमा उसूल उसमें दर्ज हुए हैं। और रहनुमाई के साथ साथ इंसानों के लिए वो तमाम बेसिक क्वेश्चन जिन्होंने इंसान को पजल किया हुआ है, हैरान किया हुआ है, उसके दिमाग में जितनी भी किस्म के सवालात थे अल्लाह ताला के बारे में, इस्लाम के बारे में, इस यूनिवर्स के बारे में, उन तमाम सवालों का जवाब भी जो कई सेंचुरियों से, कई सदियों से किसी ने हल नहीं की, अल्लाह ताला ने इसी किताब में उनके सवालात के जवाबात भी हमें प्रोवाइड किए हैं। याद रखें, रहनुमाई अल्लाह ताला हमारे किस तरीके से करते हैं? तो उन सहीफों में, उन किताबों में, उन पैगंबरों के जरिए से उन्होंने हमारी रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ मटीरियल प्रोवाइड किए। उसमें मुख्तलिफ मटीरियल दर्ज है, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में जिक्र है। मिसाल के तौर पर रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, ठीक है, नेक अमाल के बारे में जिक्र हुआ है। और इसके साथ साथ रूहानी इलाज का भी बहुत सारा जिक्र हुआ है कि आप किस तरह अपने झूठ, गीबत, चुगली या ऐसे बहुत सारे रूहानी बीमारियों का इलाज भी उसमें जिक्र हुआ है। तो अल्लाह ताला ने हमें इस किताब में अता किया है। इंडोफ्ट का मतलब है स्टूडेंट अता करना। अता किया है तमाम इंसानियत को मुख्तलिफ किस्म की रहनुमाई अता की है, ख्वाह वो स्पिरिचुअल हो, ख्वाह वो हमारे जिस्मानी हो, तमाम के तमाम रहनुमाई हमारे इसमें मौजूद है इसी कुरान मजीद में। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज हमने इस अजीम किताब को छोड़कर दुनिया और लव लवात में अपनी जिंदगी गुजार दी है। इस वजह से नाकामी हमारी मुकद्दर बन चुकी है। स्टूडेंट, मेरे बातों का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें दीनी उलूम के साथ साथ असरी उलूम को भी हासिल करना चाहिए। गॉट इट स्टूडेंट?
ओके, अकॉर्डिंग टू द कुरानिक टीचिंग, अब कुरानिक टीचिंग के बारे में हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। तो एक किस तरीके से लिविंग थिंग को पैदा किया, किस तरीकों से नॉन लिविंग थिंग को पैदा किया, तो हम एक एक आयत के जरिए से अल्लाह ताला की इस कुदरत को जानेंगे इंशाल्लाह। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आयत है, मैं सिर्फ उर्दू तर्जुमा पढ़ूंगा, आप लोग इंग्लिश पर नहीं समझ सकते तो मैं लफ्ज बाय लफ्ज आपको बहुत आसानी से समझा रहा हूँ। अल्लज़ी, अल्लाह ताला वो ज़ात है, अहसना जिसने खूबसूरत किया हुआ है, कुल्ल शैइन हर चीज को, खलकहू उनके पैदाइश पर, यानी अल्लाह ताला ने हर चीज को उनके पैदाइश पर खूबसूरत खूबसूरत बनाए हैं। यानी हमें हाथी के पाँव नहीं दिए हैं, हमें चींटी के पाँव नहीं दिए हैं, हर ऑर्गेनिज्म को बहुत खूबसूरत बनाया है। वबदा, और फिर इसी अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इंसान की पैदाइश को भी इसने बहुत खूबसूरत बनाया है, और बनाया है खलकल इंसान, इंसान की पैदाइश को, मिन त्वीन मिट्टी से। इससे मुराद कौन है स्टूडेंट? आदम अलैहिस्सलाम। तो सबसे पहले इंसान जो आदम अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह ताला ने उसको मिट्टी से बनाया। अब किस तरह बनाया, तो इसकी डिटेल भी देखते हैं। आ जाए, सूरह बकरा में इसका डिटेल के साथ जिक्र है कि एक दफा अल्लाह ताला फरिश्तों से कह रहा था कि वह इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ए मेरे फरिश्तों, मैं इस दुनिया में, इस कायनात में अपना एक खलीफा भेजना चाहता हूँ, पैदा करना चाहता हूँ। तो सब फरिश्ते हैरान हुए और कहने लगे, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, या अल्लाह क्यों पैदा कर रहे हो, हम तुम्हारी सिफात बयान करते हैं, तुम्हारी तस्बीह करते हैं दिन रात, उनको क्यों पैदा कर रहे हो? तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम नहीं समझते और मैं सही तरीके से समझता हूँ। तुम नूरानी मखलूक हो, तुम इबादत कर सकते हो, तुम्हारा नफस नहीं है। मैं ऐसा मखलूक पैदा करने वाला हूँ जिसका नफस भी होगा, जिसमें गुनाह की ताकत भी होगी, लेकिन फिर भी वो मेरी फरमान बरदारी कर सकेगा। तो तफसील वहां पर जिक्र है, यहाँ पर मरहले जिक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से पैदा किया है आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से। तो तमाम फरिश्तों को अल्लाह ताला कहता है कि जाओ और सब लोग मिट्टी को जमा करो, जिसको अरबी में तुराब कहते हैं, ठीक है, पुश्तो में हम इसको खौरा कहते हैं। ओके, वलक़द खलक़नल इंसाना, और यकीनन हमने पैदा किया है इस इंसान को, मिन सुलालतिन मिन तीन, नरम मट्टी से। तीन, जब तुराब यानी मट्टी में पानी मिल जाए, इसमें पानी आ जाए, पानी आप मिला देते हो तो इससे क्या बन जाता है स्टूडेंट? तीन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट, फिर खलकल इंसान मिन सलसालिन, पैदा किया हमने इंसान को, मिन सलसालिन, सूखी मिट्टी से। जब आप लोग मिट्टी को सूरज के सामने रखते हो तो वो सूख जाता है, उसको हम सलसाल कहते हैं। कल फखार, और जब वो इतनी सूख जाए कि उससे आवाज निकले, अगर आप उसको टच करते हो तो उससे एक साउंड निकलता है, उसको कहते हैं कल फखार। तो ये मरहले है, पहले तुराब था, फिर तीन हो गया, फिर सलसाल हो गया, फिर कल फखार हो गया। ठीक है स्टूडेंट? ओके, उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद तमाम इंसानियत को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के स्पर्म से पैदा किया है। फिर आगे तफसील में इंशाल्लाह जिक्र आएगा तो और भी तफसील के साथ, डिटेल के साथ जिक्र करेंगे। ओके, अब कायनात की और चीजें हैं, प्लांट है, लिविंग है, नॉन लिविंग है, एनिमल है, ये सब कुछ इसके बारे में जिक्र करता है। अल्लाहु, अल्लाह, खालिकुन, पैदा करने वाला है, कुल्ल शैन, हर चीज को, लिविंग नॉन लिविंग, और यही अल्लाह हर एक चीज पर वकील, जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदारी भी अल्लाह ने ली हुई है।
نیکسٹ دیکھتے ہیں، اب ان میں سے پلانٹ کے بارے میں ذکر کرتا ہے کہ میں نے پلانٹ کو کس طرح پیدا کیا. سبحان الذی، پاک ہے اللہ، الذی وہ ذات، خلقہ جس نے پیدا کیا ہے، ازواجا جوڑے جوڑے. پلانٹ میں لیونگ اور نان لیونگ ہے کہ نہیں؟ اینیمل میں بھی اسی طریقے سے، پلانٹ میں میل اور فیمیل ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اینیمل میں بھی میل اور فیمیل ہے. تو ان سب میں جوڑوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. مما، اسی پودوں سے، تنبت الارض، نکالتے ہم اسی پودوں کو، الارض زمین سے، ومن انفسہم، اور ان کی جانوں سے ہی ہم دوسرے ارگنزم کو نکالتے ہیں، ومما لا یعلمون، اور ان میں سے ہم نکالتے ہیں، لا یعلمون، جو یہ نہیں جانتے. جو تم نہیں جانتے اس جگہ سے بھی ہم اس آرگنزم کو پیدا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی زمین سے ہی پلانٹ کو، اینیمل کو، مختلف آرگنزم کو یہاں پر گروتھ کرتے، اس کی نشو و نما کرتے، اس کو باہر نکالتے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹ، چلے پڑھتے ہیں تھوڑے پلانٹ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ پلانٹ کے کون کون سی قسمیں ہیں. وَهُوَ الَّذِي، اور یہ اللہ وہ ذات ہے، انزلہ جو برساتا ہے، من السماء اوپر سے، آسمان سے، ماءً بارش. فَأَخْرَجْنَا، تو پھر نکالتے ہیں ہم اسی بارش کے پانی سے، نباتاً فصلیں، كُلَّ شَيْءٍ ہر چیز کی فصلیں نکالتے ہیں. فَأَخْرَجْنَا، تو پھر نکالتے ہیں، مِنْهُ ان سے، خضراً ان فصلوں میں سے کون کون سے فصلیں ہیں؟ ان فصلوں میں سے ہم نکالتے ہیں خضراً، گھاس کو کہتے ہیں. خضراً کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ گراس. اوکے، اسی طریقے سے نخرج، نکالتے ہیں، منہ ان سے، حبن دانے، متراکبن اکٹھے اکٹھے دانے نکالتے ہیں. اس سے یعنی سیڈز نکالتے ہیں، اس سے ہم پھر سیڈز نکالتے ہیں مختلف. ومن نخل، اور ان میں سے کجورے ہیں، من طلعہا قنوان، ایک جھنڈ والے. ٹھیک ہے، انگور کا جو گچھا ہوتا ہے، بنچ ہوتا ہے، ادھر دیکھیں آپ، پینڈنٹ بنچ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چیرا ہوا جو بنچ ہوتا ہے، گچھا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کنوان. تو بنچ کے ساتھ، یعنی آپ نے کجور کو دیکھو، کجور ایک ایک کجور نہیں ہوتا، بلکہ وہ انگور کی طرح ایک گچھا ہوتا ہے، اس میں بنا ہوا. دانیتن، بہت سارے دانے ہوتے ہیں اس میں کجور کے. وجناتن، اور باغات بنائے ہیں ان میں سے، من عناب، انگور کے، زیتون کے، انار کے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انار، رومان کو کہتے ہیں انار. اس طرح زیتون کو اولیو آئل، انگور کو گریپس بنائے ہیں. متشابہن، اب یہ سب کے سب آپ کو ایک جیسے نظر آئیں گے، یعنی سب کے سب فروٹ ہے، لیکن وغیر متشابہن، نہیں ہے ان کا ذائقہ ایک جیسا. ذائقہ ایک جیسا نہیں ہے، سب کے سب فروٹ ہے، لیکن ذائقے میں یہ ایک دوسرے سے بدل کے ہے. دیکھیں، پانی ایک جیسا ہے، زمین ایک جیسی ہے، لیکن ان میں یہ ذائقہ بدل کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف نشانیاں اپنے عقل کی، آپ لوگوں کو عقل کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں بتاتا ہے. چلے اسٹوڈنٹ، انظروا، دیکھو اے لوگو، الی ثمرہ، کسی میوے کی طرف دیکھو، کسی فروٹ کی طرف دیکھو، جو درخت میوہ بناتا ہے اس کی طرف دیکھو. اذا اسمرا، جب وہ میوہ پکڑتا ہے، وینعہ، اور جب وہ پک جاتا ہے. مطلب جرمینیشن کی طرف ہے کہ دیکھو، جب ایک پلانٹ بنتا ہے تو وہ سیڈ سے کس طریقے سے پلانٹ پودا بناتا ہے، پھر فلاور بناتا ہے، پھر اس سے فروٹ نکلتا ہے، پھر وہ فروٹ آہستہ آہستہ پک جاتا ہے. یہ تمام کی تمام اس قسم کی جو زبردست قسم کی جرمینیشن جو پلانٹ میں ہو رہی ہے، اسٹوڈنٹ یہ کون ذات کروا رہا ہے؟ تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دیکھو، آج ہم نے سائنس کے ذریعے سے اس کو پروف کیا ہے، لیکن ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں
پہلے سے بیان کیا ہوا ہے۔ ان فی ذالکم، یقیناً ان تمام چیزوں میں تمہارے لیے لآیات نشانیاں ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یؤمنون جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کرتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹ، نیکسٹ اب زمین آسمان کے بارے میں۔ بدیع السماوات، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو زمین و آسمان دونوں کو پیدا کیا ہوا ہے۔ کس طرح پیدا کیا ہوا ہے دیکھو غور سے۔ وفی الارض، اور زمین میں قطع، ٹکڑے ہیں، حصے ہیں، متجاورات، ایک دوسرے کے بالکل قریب قریب، یعنی آپ لوگ آگے انشاءاللہ پڑھو گے، یہ زمین کے مختلف پلیٹس ہوتے ہیں، مختلف قسم کے حصے ہوتے ہیں، اور وہ پلیٹس ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہوتے ہیں۔ آج سیزمالوجی ایک برانچ ہے سائنس کی، انہوں نے آج پروف کی ہے کہ زمین میں مختلف پلیٹس ہوتے ہیں، وہ پلیٹس میں شاک کی وجہ سے، وائبریشن کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بیان کیا ہے۔ وَجَنَّاتٌ، اور باغ ہے، من اعناب، انگور کے، وَزَرْعٍ، اور فصلوں کے، وَنَخِيلٍ، اور کجور کے، سنوان، ایک منڈ والے جس کا منڈ ہو، وغیر سنوان، بغیر منڈ والے، یسقا، ان سب کو پلایا جاتا ہے، بماء واحد، ایک قسم کا پانی، ان سب کو ایک ہی قسم کا پانی پلایا جاتا ہے، یعنی ایک قسم کا پانی جو ہے ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْدَهَا، اور بہتر کیا ہے بعض ان میں سے، علی بعض، بعض کے اوپر، فی الاکل، خوراک میں، لیکن ان میں سے انگور کا ذائقہ، کھجور کا ذائقہ، اس طرح مختلف فصلوں کا ذائقہ، یہ آپ کو مختلف لگے گا۔ یقیناً ان فی ذالک، یقیناً ان تمام باتوں میں، لآیات، نشانیاں ہے اس قوم کے لیے، یعقلون، جس میں عقل ہو۔ اوکے نیکسٹ، ذالکم، یہ صفات والا، جو اوپر صفات بیان کیے ہیں، یہ صفات والا اللہ، ربکم، رب ہے تمہارا، پالنے والا ہے تمہارا، تو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حاجت روا بغیر اللہ کے، نہیں ہے کوئی مشکل کشا بغیر اللہ کے، خالق، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کو، فاعبدوہ، تو اس ایک اللہ کی عبادت کرو، وہو، اور یہ اللہ ہر ایک چیز پر ذمہ دار ہے۔ یہ ہمیں اب ترغیب دے رہے کہ دیکھو آدم علیہ السلام کو انسان نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو کہ انسان تھا، پھر اس کے بعد زمین آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ پلانٹ ہے، اینیمل ہے، جو بھی چیزیں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر پلانٹ کی قسمیں بیان کی کہ انگور ہے، انار ہے، زیتون ہے، کھجور ہے، یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس میں جوڑے ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو پھر کیوں اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ آجو اس اللہ کو ایک الہ مانو، حاجت روا، مشکل کشا، غوث، داتا، فریاد رس، صرف اور صرف ایک اللہ کو مان لو پھر، اور اسی ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہی اللہ تعالیٰ ان سب چیز کا ذمہ وار ہے، اور کوئی ذمہ دار ان سب چیز کا نہیں، کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ اوکے آگے پڑھتے ہیں۔ اب اس کائنات کے بارے میں ذرا اور پڑھتے ہیں کہ زمین و آسمان کس طرح پیدا کیے ہیں۔ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعلا، جس نے ٹھہرایا ہے، لکم، تمہارے لیے، ارض، زمین میں، مہدا، فرش، اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، وسلکا، اور جاری کیے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس زمین میں، سبلا، بنائے ہیں تمہارے لیے زمین میں راستے، اور اوپر سے، وانزلہ، اور برساتا ہے، من السماء ماء، آسمان سے بارش، کس لیے، فاخرجنا، تاکہ نکالے بھی اس بارش سے، ازواجن، جوڑے، من نباتن، فصلوں کے، شتا، بہت،
بہت قسمیں اس پانی سے تمام قسمیں جو پلانٹ ہے وہ تمام سیراب ہوتی ہے ان پانی سے. تو ان پانی کے ذریعے سے اللہ تمہارے لیے خوراک نکالتا ہے، پلانٹ نکالتا ہے، اینیمل کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی. اوکے، اب زمین آسمان کے بارے میں اور ذکر کر رہا ہے. اولم یر الانسان، آیا نہیں دیکھتے وہ لوگ، اولم یر الذین، وہ لوگ، کفروا، جس نے کفر کیا ہے، کافر ہے، ان السماوات والارض، کہ یقیناً آسمان اور زمین، کانتا، دونوں تھے، رتقن، آپس میں جڑے جڑے. یہ زمین اور آسمان قرآن کے مطابق، ابھی سائنس پروف کر رہی ہے لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے. فَفَتَقْنَاهُمَا، تو اس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکم کیا اور یہ دونوں جدا ہو گئے. زمین بھی جدا ہو گئی اور آسمان بھی جدا ہو گئی. وَجَعَلْنَا، اور ٹھہرایا ہے ہم نے، مِنَ الْمَاءِ، پانی سے، کُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز، حیّ، زندہ، ہر چیز کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. لیونگ میں، پلانٹ ہو، اینیمل ہو، ان سب کو میں نے اسی پانی سے ہی زندہ ٹھہرایا ہے. افلا یؤمنون، یا تم لوگ اب بھی ایمان نہیں لاتے ہو؟ آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کیسے بیان کر رہا ہے یونیورس کے بعد. اب بیان کر رہے انسان کی پیدائش کے بارے میں کہ انسان کو میں نے کس طرح پیدا کیا ہے. دیکھیں غور سے. ثم، پھر، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، نطفتن، انسان کو نطفے سے، علقہ، کلوٹڈ بلڈ سے، فخلقنا العلقہ، پھر ہم نے پیدا کر دیا اس کلاٹ بلڈ کو، مدغہ، کرٹیلیج میں، یعنی اس علقہ سے ہم نے کرٹیلیج بنایا. پھر ہم نے بنا دیا کرٹیلیج کو، مدغہ کرٹیلیج کو، عظامہ، ہڈی. پھر اس ہڈی کے اوپر ہم نے فکسون العظامہ، پھر ہم نے سراؤنڈ کر دیا، اس کے ارد گرد ہم نے گولا بنا دیا اس ہڈی کے ارد گرد، لحمہ، مسل، گوشت بنا دیا. انسان، تمہاری تخلیق کی قسمیں دیکھو، پہلے تم نطفہ تھی، پھر اس کے بعد علقہ ہو گئی، پھر علقہ کے بعد کارٹیلیج ہو گئی. علقہ مطلب کلاٹ بلڈ، کلاٹ بلڈ کے بعد کرٹیلیج، کرٹیلیج پھر منرلز ایبزارب کرتی گئی، اس سے ہڈی بن گئی، اور پھر ہڈی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھا دیا. کتنے سٹیج ہو گئے اسٹوڈنٹ؟ 5. ان 5 سٹیجز میں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو، تمام انسان کو پیدا کیا ہے. اب ہم ریپروڈکشن میں ہائر کلاسز میں پڑھتے ہیں، یہ 5 کلاسز ہم پڑھتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طریقے سے پیدا کیا اور ان کا تذکرہ اس کتاب مجید میں کیا ہوا ہے. لیکن افسوس، صد افسوس کہ ہم اس کتاب کو بھول کر وہی باتیں جو سائنس نے، دوسرے لوگوں نے ان سے اکٹھے کر کے ہمیں ایک ڈیٹیل میں بتا دی، ان کے پیچھے ہم پڑے ہوئے. اوکے. ثم انشأناہ، پھر ہم نے بنا دیا، خلقن، پیدائش، الگ آخر. فتبارک اللہ، تو برکت ڈالنے والا یہ اللہ، احسن الخالقین، کیا اچھا، کیا خوبصورت پیدا کرنے والا ہے. اچھا، اب اینیمل کے بارے میں پڑھتے ہیں. اب دیکھو اینیمل کے بارے میں. وَأَوْحَا، اور حکم کرتا ہے، رب کا، تمہارا رب، اِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو. کیا حکم کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، کہ پکڑو غاروں میں سے اپنے گھر، اپنے گھروں کو غاروں میں بناؤ. وَمِنَ الشَّجَرِ، اور اپنے گھروں کو جو ٹری ہوتی ہے، جو درخت ہوتے ہیں، ان کی ٹہنیوں پر بناؤ. وَمِمَّا يَعْرُشُونَ، یا جس جگہ پر تم بنا سکتے ہو وہاں پر بنا دو، جہاں پر تم بنا سکتے ہو. یہ حکم کس کو کیا اللہ تعالیٰ نے؟ نحل کو. نحل کہتے ہیں اسٹوڈنٹ شہد کی مکھی کو. اوکے. پھر کیا حکم کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ثم، پھر میں نے حکم کیا، کلی، کاؤ، من کلی، ہر ان پھلوں میں سے، ثمرات، جاؤ پھول سے رس کو کھینچو، تمام فروٹ سے، جس سے بھی آپ رس کو کھینچتے ہو.
فصل کی اور بناؤ سبلا راستہ رب کے اپنے رب کا ذللن عاجزی کے ساتھ، یعنی اللہ کے راستوں پر چلو اے مکیو، اور راستے میں جو بھی خوراک آپ کو آئے، جو بھی پھل آپ کو نظر آئے، اس سے رس جمع کرو۔ رس کس لیے جمع کرتا ہے اسٹوڈنٹ؟ یخرجو، تاکہ ہم نکالے من بطونہا، ان کے پیٹ سے، شرابن، یہاں سے شراب مراد ہے شہد، ان کے پیٹ سے ہم پھر شہد نکالتے ہیں، مختلف الوانہ، مختلف ذائقوں والے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، مونگا ورطا پختو کے او بچے دا بیری شاد تی، دا پلوس شاد تی، دا چینو شاد تی، دا یو شاد تی، دا بل بوٹی شاد تی۔ یہ مختلف شاد کس طرح بناتے ہیں آج ہم لوگ، یہ قرآن کریم میں ذکر ہے۔ فیہ شفاء، اسی شہد میں شفا ہے، للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ ابھی سائنس پروف کر رہا ہے کہ شاد میں کیوں شفا ہے، کیونکہ اس میں فل آف وائٹامنز ہوتے ہیں، فرکٹوز ہوتے ہیں جو باڈی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، وائٹامن کے ہوتا ہے جو کہ بلڈ کلاٹنگ کے لیے ضرور ہوتا ہے، تو اس وجہ سے شہد میں شفا بھی ہے۔ ان فی ذالک، یقیناً اس آیت میں، لآیت، نشانی ہے، لقوم، اس قوم کے لیے، یتفکرون، جو سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو اسٹوڈنٹ، اس سے پہلے آیت میں ذکر ہوا یعقلون، جس میں عقل ہو، یتفکرون، جو سوچتے ہیں۔ تو عقل والوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں۔ ہمیشہ جب آپ سوچو گے تو آپ کا عقل اور زیادہ ہوگا۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔